اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے. میری طرف سے سب کو السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 1 کے ٹاپک نمبر 7 پہ آ گئے ہیں، اور یہ چیپٹر نمبر 1 کا ٹاپک نمبر 7 بیسکلی وہ خوشخبری دے رہا ہے جو ہمیں آج سے بہت سال پہلے ملی تھی، 1947 میں پاکستان بننے کی. یعنی کہ وہ عام اعلانیہ تھا جو بر صغیر کے لوگوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو ملا پاکستان کے تحفے کے طور پہ، کیونکہ اس دن جو قرارداد منظور ہوئی اس نے پورے سب کانٹیننٹ میں خوشیوں کو ہر طرف عام کر دیا. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ریزولوشن کی، جسے لاہور ریزولوشن کہا جاتا ہے، قرارداد لاہور. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم جن چیزوں کو فوکس کریں گے وہ درج ذیل ہیں، جن میں ہم اس کا تاریخی پس منظر جانیں گے. اس کے بعد قائد اعظم نے جو صدارتی خطبہ دیا اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم قرارداد کے بیسک پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس پہ ہونے والے کرٹیسزم کے بارے میں بات کریں گے، یعنی تنقید کا جائزہ لیں گے. آپ سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. اسٹوڈینٹس دیکھیں، جب تک ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ کسی چیز کا اچھے سے پتہ نہیں ہوتا نا، ہم اسے لنک نہیں کر سکتے، اور پھر جو چیز ہم یاد کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کو جانے بغیر وہ کہلاتی ہے رٹا. تو ہم نے کیونکہ اچھے سے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے تو ہم نے رٹا بالکل نہیں لگانا. جب ہم بات کرتے ہیں قرارداد لاہور کی تو ہمیں اس کا تاریخی پس منظر جاننے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اسی کے انڈر رہتے ہوئے پیچھے لے کے جاؤں گی. آپ سب سے میں ڈسکس کر چکی ہوں پریویس ٹاپکس میں ریفارمز کے بارے میں، کہ کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ریفارمز آنے والے تھے. انگلینڈ میں الیکشنز کے بعد نیو پارٹی جو ہے وہ آئی تھی، تو اس کے آنے کے بعد سب کانٹیننٹ میں کیونکہ ریفارمز آ رہے تھے، تو ریفارمز، پہلے ریفارمز جو ہم نے اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا 1909 میں آئے، جسے منٹو مارلے ریفارمز کے نام سے جانتے ہیں. اسٹوڈینٹس، تب یہ طے پایا کہ بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں ہر 10 سال بعد ریفارمز آیا کریں گے. 10 سال بعد ریفارمز آنے میں پہلا ریفارم آیا 1909 میں، جب مسلمانوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے. اب ہر 10 سال بعد پرپوزل آنا ہے، ریفارمز آنے ہیں، تو اس کے لیے مسلمان اور ہندوؤں کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے. ظاہر ہے وہ ریفارمز میں جو چیزیں ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک وہ پورا فارمولا تیار کرتے تھے، وہ ایک ورکنگ کرتے تھے، اپنا ہوم ورک پورا کرتے تھے. تو اس طرح سے 10 سال بعد نئے ریفارمز آئے 1919 میں، چیمز فورڈ ریفارمز. اب پہلے ریفارمز 1909 میں آئے، دوسرے ریفارمز 19 میں آئے، تو تیسرے ریفارمز کب آنے تھے؟ 29 میں. لیکن اس سے پہلے تیاری ہونی تھی، تو وہ تیاری قائد اعظم نے 4 نکاتی فارمولا، جسے دہلی پرپوزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں دی. اس میں قائد اعظم نے صرف اور صرف 4 اہم نکات بیان کیے کہ ہماری یہ 4 جو ہے ریکویسٹ ہے. کیونکہ نہرو نے رپورٹ پیش کرنی تھی تو انہوں نے 4 پوائنٹس کو ریکویسٹ کیا کہ وہ ایڈیشن کر کے آگے پہنچایا جائے، تاکہ جب نیو ریفارمز آئیں اس میں مسلمانوں کے ان حقوق کے بارے میں بات کی جائے. گاندھی اور نہرو نے باہمی طور پر رضامندی دی، لیکن جب نہرو نے اپنی رپورٹ لکھی تو اس رپورٹ میں قائد اعظم کے 4 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ کو بھی جگہ نہ مل سکی. جب قائد اعظم نے اس چیز کو دیکھا کہ نہرو رپورٹ میں ایک بھی پوائنٹ وہ شامل نہیں ہے، تو یہ چیز قائد اعظم کو بہت ناراض کر گئی، اور قائد اعظم نے اپنی ناراضگی میں آ کے 14 نکات لکھے، جسے ہم 14 پوائنٹس کے نام سے جانتے ہیں. اب یہ سارا سینیریو چل رہا تھا تو سب کانٹیننٹ میں نئے ریفارمز نہیں آئے. آپ کو دہلی پرپوزل، نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے ٹائم ٹینیور میں ان وجوہات کی بنا پر اور کچھ بیرونی تبدیلیوں کی وجہ سے نیکسٹ ریفارمز نہیں آئے.
اس پہ کام چلتا رہا. لنڈن میں کانفرنسز ہونا شروع ہو گئی, راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. اب اس تمام سینیریو کے بعد ہوا یہ کہ 1935 میں, اس ڈیٹ کو آپ نے بھولنا نہیں ہے, 1935 کو سب کانٹیننٹ میں ایک ایکٹ آیا جسے انڈین ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, ایکٹ آف انڈیا 1935. بیسکلی یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو پراپرلی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا حق ملا تھا اور سب کانٹیننٹ میں الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے. 1935 کے ایکٹ کے زیر نظر, اس کے انڈر رہتے ہوئے الیکشن 36 اور 7 میں منعقد کیے گئے. اسٹوڈینٹس, سیپریٹ الیکٹوریٹ آپ کو یاد ہے, جدا گانا طریقہ انتخاب. تو ایک بات تو کلیئر ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ووٹ دیں گے اور ہندوؤں کو ہندو. تو جناب اس چیز کے انڈر رہتے ہوئے یہ سارا فارمولا جنریٹ ہوا. لیکن ہوا کیا کہ جب الیکشنز ہوئے, اب رزلٹ آنے والا ہے, رزلٹ آیا تو ٹوٹل ان الیکشنز میں 11 پروونسز میں یہ الیکشنز لڑے گئے تھے. 11 پروونسز میں, کیونکہ یہ پروونشل الیکشنز تھے. ان 11 میں سے 8 پروونسز میں کون جیت گیا؟ کانگریس. مسلمانوں کی سائڈ سے بھی کانگریس جیتی, اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو ڈفرینٹ پارٹیز میں تھے, جو مسلم لیگ سے لنک نہیں کرتے تھے, وہ بھی جیت گئے. یعنی بدقسمتی سے مسلم لیگ نہیں جیت سکی. اب بڑے جوش و خروش سے تو یہ آگے بڑھے تھے, اور انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہمیں تو سب کانٹیننٹ کے مسلمز ووٹ دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ ایسا کیا ہوا کہ الیکشنز میں یہ ہار گئے اور کانگریس جیت گئی؟ دیکھیں, کانگریس میں بھی تو مسلم لیڈرز تھے نا, تو وہ مسلم لیڈرز نے جب ووٹ کی ڈیمانڈ کی یا اپیل کی تو انہیں ووٹ ملا. ہر کسی نے ووٹ دیا کیونکہ لوگ ایجوکیٹ نہیں تھے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے, کانگریس نہیں. بلکہ کانگریس کا مقصد تو ہندو تنظیم کو فروغ دینا ہے, ہندوازم کو آگے لے کے بڑھنا ہے, ہندوؤں کے حقوق کے لیے بات کرنا ہے. مسلمانوں کی کوئی اس میں جگہ نہیں تھی. لیکن کیونکہ مسلم بڑے بڑے لیڈرز جیسے ابوالکلام آزاد جیسی پرسنالٹیز اس میں شامل تھیں, اس لیے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا کیونکہ انہیں ناہو نہیں تھی. خیر, ہونا کیا تھا, ان الیکشنز میں ناکامی کی صورت میں مسلمان مایوس ہو گئے. لیکن قائد اعظم کی پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ انہوں نے اس پوائنٹ پہ اپنی ویکنیسز پہ کام کیا. انہیں لگا کہ لوگوں کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے ووٹ ڈالیں گے, ہماری پارٹی کون سی ہے, ہم کس سائڈ پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم نے پھر جا کے سب کانٹیننٹ کے چپے چپے میں لوگوں کو بتایا. ایک ایک کونے میں قائد اعظم گئے اپنی ٹیم کے ساتھ, ڈفرینٹ لیڈرز کو ڈفرینٹ جگہوں پر بھیجا اور بتایا کہ اگر آپ مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو صرف آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہوگا. اسٹوڈینٹس, یہ وہ ٹائم تھا جب قائد اعظم کا انویسٹ کیا ہوا ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے. کیونکہ کچھ عرصے بعد کانگریس نے جو ہے وہ اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا, ختم کر دیا. انہوں نے یہاں سے جو ہے ریزائن کر دیا اور پھر دوبارہ سے الیکشنز کنڈکٹ ہوئے. اب دوبارہ الیکشنز کنڈکٹ ہوئے 39 اور 40 میں. اب 39 اور 40 تک قائد اعظم اور ان کی ٹیم آل انڈیا مسلم لیگ بہت اچھے سے کام کر چکی تھی. تو اسٹوڈینٹس, جب نتیجہ آیا تو کون فاتح قرار دیا گیا؟ آل انڈیا مسلم لیگ بہت میجورٹی سے جیت گئی. کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا وجود بنا لیا, تو پھر ایک ہی نعرہ عام ہو گیا, کیا؟ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد لاہور سے پاکستان تک کا اس کا سفر, اور کن کن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور کن کن مواقعوں میں وہ ایک بہتری لے کے ہمارے سامنے آیا. تو چلتے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف اور دیکھتے ہیں ڈیٹیل لاہور ریزولوشن کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور ریزولوشن کا میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ ٹائپ بنایا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے لنک نہیں کر رہا, بلکہ وہ ڈفرینٹ ایونٹس, وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز جو اس ایک ایونٹ سے لنک کرتی ہیں,
انہیں میں نے سب کو کنیکٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ جب اسے دیکھیں, اسے سمجھیں, تو آپ کو آسانی ہو کہ کون کون سی شخصیت یا کون کون سا ایونٹ اس سے لنک کر رہا ہے. لاہور ریزولوشن کی بات کی جائے تو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس, جو کہ 3 روزہ سالانہ اجلاس تھا, 22 مارچ, 23 مارچ اور 24 مارچ کا لاہور منٹو پارک میں کنڈکٹ کیا گیا تھا. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی. بڑی دور دور سے ڈیلیگیٹس آئے تھے, بہت دور دور سے لوگ آئے تھے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, شامل ہونے کے لیے, حصہ بننے کے لیے پورے برِ صغیر سے. تو 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد منظور کی گئی. قرارداد لاہور کو بعد میں جا کے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا کہ یہ لاہور میں قرارداد تو منظور ہوئی ہے, لیکن بیسکلی انہوں نے یعنی مسلمانوں نے پاکستان الگ ملک بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ قرارداد محمد ظفر اللہ خان نے لکھی, یعنی تیار کس نے کی؟ ظفر اللہ خان نے, اور اسے پریزنٹ کیا AK فضل الحق نے, شیر بنگال. یہ 2 پرسنالٹیز اس ایونٹ میں بہت پرومیننٹ تھی. ایک بات یاد رہے آپ کو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایونٹ پیش ہو رہا ہے, یہ ایونٹ سامنے آ رہا ہے, لیکن اس ایونٹ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے ہی بات کر چکے ہیں. آفیشلی اناؤنس تو ہو رہا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہونے جا رہی ہے, لیکن اس کا خواب تو علامہ اقبال بہت پہلے دیکھ چکے تھے. جب انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا 1930 میں, تو وہ یہ کلیئر بتا چکے تھے کہ شمال مشرق اور شمال مغرب میں جو ریاستیں ہیں, جو صوبے ہیں, جیسے صوبہ پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, یہ سب مسلم میجورٹی ایریاز ہیں اور اس میں مسلمانوں کی ریاست ہونی چاہیے, بنگال کو بھی انکلیوڈ کر کے. تو جب علامہ اقبال نے پہلے ایک بات کر دی تو اب تو صرف اسے فائنلائز کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ ایک اور پرسنالٹی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا, ان کا نام ہے چودھری رحمت علی. اسٹوڈینٹس, چودھری رحمت علی نے بھی بہت, کیمبرج کے یہ اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے اتنا کام کیا کہ انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ناؤ اینڈ نیور کے نام سے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے دوران بانٹا گیا, نام تجویز ہو چکا تھا, خواب دیکھا جا چکا تھا, اسکیم سامنے آ گئی تھی, اب جسٹ ایک جو ہے وہ ریزولوشن پاس ہونا تھا. تو یہ پورے سینیریو کے بعد 1930 آگے 1932 کے بعد 38 میں سندھ اسمبلی نے بھی اس قرارداد کو منظور کر لیا تھا کہ اب ہم ایک الگ وطن حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. ان تمام کوششوں کے بعد, ان تمام سینیریوز کے بعد ہم اپنے مقصد کے قریب ہو رہے تھے, کیونکہ اب ہم اوپنلی اناؤنس کر رہے تھے, ہم کا مطلب ہے مسلمان, اوپنلی اناؤنس کر رہے تھے کہ وی نیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ. بلکہ قائد اعظم نے سید حسن ریاض جو مصنف ہیں, پاکستان ناگزیر تھا, کہ انہیں ایک انٹرویو میں بتایا کہ 1930 کے خطبے کے بعد ہی پاکستان کا وجود تصور میں آ چکا تھا, لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت تھی. تو وہ ہم 1940 میں پہنانا شروع کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کی دن رات کی کوششوں کے ساتھ, ان کے رہنماؤں کی, ان کے فرینڈز کی, ان کے لیڈرز کی دن رات کی کوششوں کے بعد ہم ایک آزاد ملک میں سانس لینے کے قابل ہوئے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ایک بات اپنے مائنڈ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ 1940 میں جو قرارداد منظور ہونے جا رہی ہے, یعنی لاہور ریزولوشن, اس کے بعد صرف ایک نعرہ ہوگا کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی پرپوزلز آئیں گے, جتنی بھی اسکیمز آئیں گی, برٹشرز مسلمانوں کو جتنی بھی لالچ دیں گے, تو تقسیم کے علاوہ کوئی بھی دوسری اسکیم قائد اعظم ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
اس کے ساتھ اب ہم بات کریں گے قائد اعظم کے ارشاد کی جو انہوں نے کیا کہ ہمیں لاہور ریزولوشن، یہ جو پورا ایونٹ ہوا اس میں قائد اعظم نے کیا خطبہ دیا، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو چلتے ہیں بورڈ نمبر 3 کی طرف. ڈیئر اسٹوڈینٹس، قائد اعظم نے خطبے میں جن چیزوں کو فوکس کیا اس میں سب سے پہلے انہوں نے علیحدہ قوم کے بارے میں بتایا کہ ہم مسلمان ایک قوم نہیں ہیں، یعنی بر صغیر میں رہنے والے ہندو مسلمان ایک قوم نہیں ہیں. مسلمان ایک الگ مذہبی، ایک الگ ثقافتی اور ایک الگ معاشرتی ویلیو کے مالک ہیں، وہ حیثیت رکھتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، انہیں ایک الگ ملک چاہیے. اس کے بعد قائد اعظم نے بتایا کہ یہ خالی بر صغیر میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. ہمارا حق ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے ایک آزاد ملک دیا جائے. نیکسٹ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ پہلا ملک تو نہیں ہے جو آزاد ہو رہے ہیں. چیکو سلاویہ بھی آزاد ہوا اور بہت سے ممالک آزاد ہوئے. تو جب وہ آزاد ہو سکتے ہیں تو پھر بر صغیر میں رہنے والی یہ دو قومیں کیوں نہیں آزاد ہو سکتی؟ ہمیں حق ہے آزاد ہونے کا. اب ہم لاہور ریزولوشن کے بیسک پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو ہم چلیں گے بورڈ نمبر 1 کی طرف. جی اب ہم آ چکے ہیں اس کے بیسک پوائنٹس کی طرف. تو 3 بیسک پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے جو زیادہ تر شارٹ کوسچنز میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو ان 3 پوائنٹس کو آپ کو اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے کہ یہ 3 پوائنٹس کیا ہیں. تو پہلا پوائنٹ جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے the contiguous units in different areas to be demarcated, re-demarcated is such that the Muslim majority areas of northeast and northwest be established a independent Muslim state. تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا، یعنی بیسکلی ان ایزی ورڈس میں آپ لوگوں کو جو ایکسپلین کروں تو جو سب کانٹیننٹ ہے اس پہلے پوائنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ری ڈیمارکیٹڈ مین دوبارہ سے حد بندی کی جائے گی، اسے مارک کیا جائے گا، باؤنڈری لائنز بنائی جائیں گی ایگزیکٹ لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جہاں جتنی مسلم میجورٹی ہے وہاں تک. کیسے؟ دیکھیں اسٹوڈینٹس، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں آپ کو جو میپ سب کانٹیننٹ کا نظر آ رہا ہے یہ موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت ہے. جو موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش والا ایریا ہے یعنی درمیان میں بھارت ہے اور ایک سائڈ پہ پاکستان اور دوسری سائڈ پہ بنگلہ دیش ہے، یعنی پاکستان مغربی حصے میں ہے اور بنگلہ دیش مشرقی حصے میں ہے. اسٹوڈینٹس غور سے دیکھیں، ایرو آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھارت کے مغربی حصے میں اور بھارت کے مشرقی حصے میں جو آپ کو ایریاز نظر آ رہے ہیں کلرڈ، یہ میکسیمم میجورٹی پوائنٹس ہیں جہاں مسلم آباد ہیں. اکارڈنگ ٹو 1940 ریزولوشن پوائنٹ آف ویو، ان دونوں پوائنٹس کو جو شمال مشرقی اور شمال مغربی یعنی نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ پوائنٹ ہیں، ان میں مسلم میجورٹی کی بنا پر پراپرلی ڈویژن کی جائے. پوائنٹ نمبر 2، نو اسکیم ادر دین پارٹیشن ول بی ایکسیپٹیڈ. کوئی بھی دوسری اسکیم جو پارٹیشن کے علاوہ ہوگی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. پوائنٹ نمبر 3، آفٹر دا پارٹیشن the right of Muslims minorities will be protected. یعنی پارٹیشن کے بعد ہندو میجورٹی ایریاز میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اسٹوڈینٹس ایک بات آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ سب کانٹیننٹ میں میجورٹی تھے ہندو اور دوسرے نمبر پہ جو قوم سب سے بڑی تھی وہ تھی مسلمانوں کی. تو اس لیے دوسرے نمبر پہ ہونے کی وجہ سے وہ مائنورٹی بن رہے تھے. یہی ریزن تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہونے کے باوجود، 1000 سال سے زیادہ حکومت کرنے کے باوجود مسلمان مائنورٹی بنے ہوئے تھے. اس مائنورٹی کو بیچ میں سے ہٹانا تھا اور ہمیں یہ ریزولوشن نے ہیلپ کی اس میں.
تو اسے دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ ایسی حد بندی کی جائے گی یعنی باہم متصل اکائیوں کے بنا پر جو مکمل طور پر آپ کی شمال مشرقی اور مغربی حصے کو ڈویژن کرے گی, اور اس کے بعد جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں انہیں مسلمانوں کے حصے میں رکھا جائے گا. اسکیم کے علاوہ, پارٹیشن کی اسکیم کے علاوہ کوئی بھی دوسری اسکیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور پوائنٹ نمبر 3 ہمارا لاسٹ کہ ہندو میجورٹی ایریاز میں مسلم مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو یہ 3 پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے, لیکن پوائنٹ نمبر 1 میں ایک چیز تھی کہ آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں گی. اگر آپ پوائنٹ دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ورڈ استعمال ہوا ہے. بیسک پوائنٹس کے اکارڈنگ آزاد مسلم مملکتیں قائم ہوں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک بات یاد رکھیں, اب جو ہم کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں نا, پہلے تو ہندوؤں نے اور ڈفرینٹ پریس نے یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ یہ جو پاکستان لاہور ریزولوشن ہے, یہ لاہور ریزولوشن نہیں ہے, یہ پاکستان ریزولوشن ہے. دوسرا, قائد اعظم کے اس پوائنٹ کو بھی بہت زیادہ اٹھایا گیا کہ انہوں نے آزاد مملکتوں کی بات کی ہے, جبکہ مینلی آزاد مملکتوں کی نہیں, آزاد ملک کی بات کی جانی تھی. تو اس طرح سے بہت سے پوائنٹ تھے جو آپس میں ہی کچھ لوگوں کے تضاد کا باعث بنے. اس میں آپ لوگوں کو لجنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلا پوائنٹ تھا کہ قائد اعظم شمال مشرقی اور شمال مغربی حصے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں آزاد مملکتیں چاہتے تھے. دوسرے نمبر پہ پارٹیشن کے علاوہ کوئی بھی دوسری اسکیم ایکسیپٹ نہیں کی جانی تھی. اور تیسرے نمبر پہ ہندو میجورٹی ایریاز میں مسلم مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کرنا تھا. اسی کے ساتھ قرارداد پاکستان جو ایک لانگ امپورٹنٹ کوسچن ہے اور اس میں سے بہت سے شارٹ کوسچنز بنتے ہیں, یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آؤں گی آپ کے سامنے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.